وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ مختصر سا جواب دیں، مختصر فرما دیں کہ میر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگ غلط کہتے ہیں اور کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں۔ تو میرا بھائی، کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو، اس پر ایمان رکھنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اسی کے مطابق اپنا عقیدہ اس صحابی کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ تو پہلے ہم قرآن پاک سے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ معاویہ جو ہیں یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ تو سورۃ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے جہاد کیا اور مال خرچ کیا، ان جیسے وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ بے شک انہوں نے مال بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا۔ تو یہ معاویہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جو پہلے مسلمان تھے، یعنی علی علیہ السلام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہیں، عشرہ مبشرین میں ہیں، اور بہت بشارتیں ان کے متعلق ہیں، ان کے مطابق یہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر یہ ان کی پیروی کرتے پھر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اب تو انہوں نے دیکھیں جنگیں کی ہیں، علی علیہ السلام سے انہوں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، اس لیے یہ صحیح طرح کے مسلمان نہیں تھے۔ دوسری، اب حدیث پاک میں آپ دیکھتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک صحابی کے پاس گئے، وہ اپنے باغ کو درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ مسجد نبوی شریف کے بنانے کا ذکر آیا، کہنے لگے مسجد بنتے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا تو لگے ان کے بدن پر سے مٹی جھاڑنے اور فرمانے لگے، ہائے افسوس، عمار کو باغی لوگ مار ڈالیں گے، یہ تو ان کو بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور ابو سعید نے کہا، عمار کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی تشریح میں علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی، اس حدیث کے ساتھ ہی، یہ 438 نمبر حدیث ہے، بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 438۔ تو عمار بن جاسر بڑے جلیل القدر صحابی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانصار تھے، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ عمار جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف تھے اور معاویہ والوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حدیث سے صاف نکلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت برحق امام تھے اور معاویہ اور ان کا گروہ باغی تھے۔ عمار ان کو بہشت کی طرف بلاتے تھے، یعنی امام کی اطاعت کی طرف، اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف کھینچتے تھے، یعنی امام برحق کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف، جو دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو معاویہ جو ہے اس حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو باغی اور دوست کی گروہ فرما رہے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف بخاری شریف جلد اول اور 438 نمبر حدیث ہے۔ دوسری حدیث مشکوٰۃ شریف 3496 نمبر حدیث ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو یعنی علی کا دوست مومن اور علی کا دشمن منافق۔ تو معاویہ جو ہیں یہ علی علیہ السلام کے دشمن تھے، انہوں نے کتنی جنگیں لڑی
اور کئی ہزار صحابہ شہید کروائے ان جنگوں میں، تو اس سے صاف نکلتا ہے۔ تو پھر ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ ترمذی شریف جلد دوم میں ہے، 3709 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمار بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے تک 3 قبیلوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ۔ یہ بنو امیہ جو ہے یہ معاویہ کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، تو آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، آخری دم تک آپ ان کو پسند نہیں رکھتے تھے، ان سے ناراض رہتے تھے۔ تو اس طرح ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں معاویہ صاحب جو ہیں وہ باغی اور دوزکی گروہ کے سردار ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے۔ یہ جو آپ نے سوال میں پوچھا کہ کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں اور کچھ برا، تو ہم ان کچھ لوگوں کی بات نہیں مان سکتے، کیونکہ صحابی کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا قائم کرنا بالکل سخت گناہ ہے۔ اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہو، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر آپ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مثل ہارون علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے، لیکن لا نبی بعد ہی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اب ان ہستیوں کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثل انبیاء بنی اسرائیل تھے۔ اور اسی طرح معاویہ کے بارے میں جو فرمایا ہم اس کے مطابق ہی عقیدہ رکھیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ علی کا دوست مومن اور علی کا دشمن منافق۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا بخاری شریف 438 نمبر حدیث میں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہ تمہیں ایک باغی اور دوست کی گروہ شہید کرے گا، تو وہ جنگ صفین میں یہ معاویہ کے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو اس حدیث کے مطابق معاویہ جو ہیں یہ باغی اور دوست کی ہیں۔ تو اس طرح مختصر آپ نے فرمایا، تو مختصر میں نے قرآن و حدیث سے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔